العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ جل جلالہ و عمر والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کا کروڑ مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک مرتبہ پھر ہمیں ہفتہ وار درس قرآن میں بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب مالک کائنات قرآن کی عظمت کا صدقہ، قرآن کے نزول ہونے کا صدقہ، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ رب العزت ہماری زبانوں پر قرآن کو جاری و ساری فرمائے. میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 38 سے لے کر 43 تک سورۃ الحاقہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں یہ ہماری سورت اللہ رسول کے فضل سے مکمل ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ اگلی سورت بڑی اہم اور بڑی پیاری سورت ہے. انشاءاللہ اس کا شان نزول و پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر چلے گی. دوستان محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جن تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے، جن کو تم جانتے ہو ان کی بھی قسم ہے اور جن کو تم نہیں جانتے ان کی بھی قسم ہے. آگے اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول الکریم، تو بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں. وما هو بقول شاعر، وہ کسی شاعر کی بات نہیں کہتا. قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم یقین رکھتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کی بات. قلیلا ما تذکرون، اور کتنا کم دھیان کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک کو تم جانتے ہو اور ایک کو تم نہیں جانتے.
مثلا زمین کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو ہم کیا جانتے ہیں وہ بما تبصرون کے اندر آتی ہیں، اور جو تحت سارا میں ہے اور لا مکان میں ہے وہ لا تبصرون میں آتی ہیں، یعنی کہ ان کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ دونوں کی چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے، یعنی کہ دونوں نعمتیں بڑی خاص ہیں جن کی قسم کھائی جائے۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت چلنے کی قسمیں کھاتا ہے، اور کبھی ان کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے۔ میری اور آپ کی قسم کے اندر فرق ہے، قسمیں ہم بھی کھاتے ہیں، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے والا میری بات پر یقین نہیں کر رہا، اس کو اعتماد نہیں ہو رہا، تو پھر ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم قسم کھاتا ہوں کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے اور اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو رب الکائنات کو ضرورت تو نہیں تھی قسم کھانے کی۔ علماء عشاق نے اس کا قسم کا تفسیر بیان کی ہے کہ ہماری قسمیں اور رب کی قسمیں فرق ہے۔ ہم قسم کھائیں تو ہماری بات کا وزن بڑھ جاتا ہے، ہم قسم کھاتے ہیں تو سامنے والے کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یار اس نے تو قسم کھا کے بات کی ہے، یہ یقین سچ بول رہا ہے اور اس کی بات میں سچیت ہے۔ مگر جب رب قسم کھاتا ہے، مولا تو کیوں قسم کھاتا ہے، تیری تو ہر بات ہی سچی ہے، تو اللہ فرماتا ہے تم قسمیں کھاؤ، تمہاری بات میں وزن بڑھتا ہے، اور جب میں قسم کھاتا ہوں میرے مصطفیٰ کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ رب کی قسمیں ہماری قسمیں فرق یہ ہے۔ دوست محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے یہ رسول کی باتیں ہیں۔ یہ کس کی باتیں ہیں؟ ہے رب بھیجنے والا، نازل کرنے والا کون ہے؟ رب ہے، اور لانے والا جبریل ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ جو قرآن آنے والا ہے فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ پر تھا، لوح محفوظ پر آیا ہے، رب العالمین نے بھیجا ہے، اور جبریل لانے والا ہے۔ نزل علی قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قلب اطہر پر نازل ہونے والا ہے۔ مگر یہاں اللہ کیا کر انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ تو اس رسول کریم کی باتیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، بس ہم ہمارے سامنے بس قرآن کی بات کریں، حدیث بات نہ کریں۔ حالانکہ سوچا جائے تو دیکھا جائے کہ یہ جو قرآن جہاں سے اترا ہے، رب کہہ رہا ہے جس قرآن کی تم باتیں کرتے ہو، حدیث کو نہیں مانتے، یہ بھی قرآن زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے اور حدیث بھی زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے۔ زبان ایک ہی ہے، باتیں رب کی ہیں، مگر رب کہہ رہا ہے یہ میرے محبوب کی باتیں ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی کہ رب فرماتا ہے ایک طرف تو باتیں کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف رب فرما رہا ہے کہ دیکھو لوگوں دیکھ لو کہ میرا محبوب نہیں بولتا، میرا محبوب نہیں بولتا جب تک میری وحی نہیں آ جاتی، یعنی کہ میری باتیں نہیں آ جاتی، گویا کہ زبان تو مصطفیٰ کی ہے، بولنا میرے رب کا ہے۔ اسی لیے رب نے محبوب کے بولنے کو اپنا بولنا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان ایک ہے، کلام دو ہیں، کبھی تو محبوب بولتا ہے اور کبھی رب بولتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جب میرے آقا گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، مجلس میں بیٹھے ہیں قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا تو صحابہ سر جھکا لیتے اور خاموشی کے ساتھ سنتے، سماعت فرماتے۔ جب سماعت کر لیتے پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تھا یا آپ کا فرمان تھا؟ اگر میرے آقا نے کہا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہو گیا، اگر میرے آقا نے کہا یہ میرا فرمان ہے تو وہ حدیث ہو گئی، یعنی کہ زبان ایک ہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ ایک ہی زبان سے دو باتیں نکلیں اور ایک مانے اور ایک سے انکار کرے؟ یہ تو کھلا تضاد ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔
فرمایا وما هو بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ یا شاعر کیوں کہا؟ آپ پہلے طریق اٹھا کر دیکھیں گے تو جو معاشرے کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی اسی کے مطابق نبی کا نزول ہوتا تھا۔ جس طرح کہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس وقت جادو کا بڑا زور تھا، جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عصا دیا، وہی عصا چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، اسی سے ٹیک بھی لگاتے ہیں، اس سے اپنے جانوروں کو چرائے کے لیے پتے بھی جاڑتے ہیں، اور جب جادو کا مقابلے کرنے کی باری آ جائے تو وہی عصا ہے جو سانپ بھی بن جاتا ہے، اژدہا بھی بن جاتا ہے۔ یہ اس دور کی نبی کے اوپر یہ معجزہ دیا گیا تاکہ فی زمانے کی بات اسی مطابق ہی معجزہ دیا جاتا تھا۔ جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اس کے دور کے اندر لوہے کی بڑی بات چل رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ آپ جیسا ہاتھ رکھتے تھے لوہے کو تو لوہا نرم ہو جاتا، وہ جسے چاہے اس کی چیز بنا ڈالتے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی ایسا کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت جو سائنسدان تھے انہیں ہر بیماری کا علاج نکال دیا، مگر 3 بیماریاں ایسی تھیں کہ جس میں وہ اس کا علاج دریافت نہ کر سکے۔ تو کیا تھا کہ اندھے کو ٹھیک کرنا، کوڑی کا مرض تھا، برس کا مرض تھا، تو ان کی جو بیماری ہے یہ کوڑ کی جو ہم کہتے ہیں جس کو یہ لگ گیا تو یہ اس کی بیماری کا علاج نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے، اللہ اس کو آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا، اللہ آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا۔ اسی طرح انہوں نے جب دیکھا کہ سائنس بے بس ہے، ڈاکٹر اور طبیب بے بس ہیں، تو فرمایا ہاں یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ آپ سے بڑھ کر بھی ہوگا، آپ تو اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ تو بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں، ہاں جی آپ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی وہ آپ سے بڑھ کر ہوں گے؟ ان کی شان آپ سے بھی زیادہ ہوگی جو آپ اعلان کر رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا، کہا میں اس کا جواب فلاں دن کو دوں گا، اکٹھا کر لو۔ عیسائیت کو پورا کو اکٹھا گیا ایک باغ کے اندر، اس باغ کے ٹیلے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ عیسائی پادری بڑے خوش تھے کہ آج ہمارے نبی یہ اعلان کریں گے کہ میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے افضل ہوں۔ جب آپ ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں آپ نے سوال کیا ہے، جس کا نام احمد ہوگا جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، میں ان سے افضل ہوں یا وہ افضل ہیں؟ تو یاد رکھنا میری بات کو، وہ نبی احمد دنیا میں آئے اور اللہ مجھے توفیق دے میں ان کی زندگی میں آؤں اور وہ مجھے اپنے جوتے کے تسمے باندھنے کے لیے رکھ لے گا تو میں اس سے بڑا خوش نصیب نہیں سمجھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت نے میرے رب کے آقا علیہ السلام کو رفعت اور عظمت بخشی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات اور انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو 9 سوال اللہ کی بارگاہ میں جا کر کوہ طور پر کرتے ہیں۔ کہا مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جن کو جنت بھی ترستی ہوگی کہ ساری کی ساری یہ امت مجھ میں آ جائے۔ مولا میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرے سے آ کے ہم کلام ہوتا ہوں، مولا وہ امت مجھے عطا فرما۔ آواز آتی ہے اے میرے کلیم میں نے یہ امت اپنے احمد کے لیے رکھی ہے۔ پھر کہا اچھا مولا میں نے ایک امت کا ایسا بھی ذکر تورات انجیل میں پڑھا ہے جو ایک نیکی کرے گی تو اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، مولا وہی مجھے امت عطا فرما۔ پھر آواز یہی آئے گی اے کلیم وہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے کلیم سوال کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہی آواز آتی ہے وہ میں نے امت اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے۔ 9 پیغمبر ہیں یا 12 پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں پیغمبر نہ بنا، نبوت نہ عطا کر، بس اپنے محبوب کا امتی بنا لے۔
میں اور آپ تو کچھ نہ خوش نصیب ہیں، ہم تو پیدا ہوئے ہیں اور محلے کے مولوی صاحب نے ہمارے کان میں اذان دی ہے اور کہا ہے اے آنے والے خوش نصیب ہے، تو نبیوں کے سردار کی امت میں پیدا ہوا ہے۔ ہمیں لاہوتی نغمہ سنا کر یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے، مگر دوسرے انبیاء کرام نے دوستو دعائیں مانگی ہیں۔ تو یہاں پر میں تفسیر اس لیے پیچھے تاریخ میں گیا کہ یہاں پر کہا وما هو بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کیوں کہا گیا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو اس دور کے اندر شاعری بڑی تھی، لوگ اشعار بڑے لکھتے تھے اور اشعار بڑے کہتے تھے، اور جو اچھا لکھتا تھا اس کے لیے پھر وہ کعبے کے اوپر ٹانگ لے کر تختی پر لٹکا دیا جاتا تھا، مقابلہ ہوتا، جس کے اچھے شعر لکھتے اس کے لکھ دیے جاتے۔ اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی انہی میں گزاری، جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا اس سے وقت پہلے آپ نے کوئی اشعار نہیں کہے اور قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ جب باری آ گئی صحابہ نے کہا سورۃ الکوثر نازل ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دو تو ہم بھی ان کو لکھ کر جس شاعروں کے ساتھ کعبے پہ لٹکا دیا جاتا ہے تو ہم بھی اس کو لٹکا دیتے ہیں۔ جب سورۃ الکوثر کو لٹکا دیا گیا تو 7 شاعروں کی شاعری لکھی ہوئی تھی، 7 تختیاں اس پر لگی ہوئی تھی، اور جب سورۃ الکوثر کو ان کے ساتھ رکھ دیا گیا تو سب پڑھتے ہیں اور سب پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام۔ روزانہ آتے ایری چوٹی کا زور لگاتے کہ سورۃ الکوثر سے اچھی شاعری کر سکے، نہ کر سکے۔ 7 ماہ تک سورۃ الکوثر کا چیلنج مکے کی کعبے کی دیوار پر چیلنج لٹکتا رہا کہ آؤ ہے کوئی سورۃ الکوثر کے مقابلے میں۔ بظاہر ایک چھوٹی سی صورت تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانئک ھو کتنی آیتیں؟ 3 آیات، صرف 3 آیات 7 ماہ تک لٹکتی رہی کعبے کی دیوار پر، مگر جو بھی آتا پھر ایک نے آگے چوتھا پھر لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جب چوتھی بار تو لکھی تو ایک شاعر بڑا مشہور تھا، وہ آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کتنی ہمارے سے بھی اچھی شاعری کرنے والا کون ہے۔ جب وہ آیا اس نے سورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جب 3 آیتیں پڑھ لی کہا یہ چوتھی جو ہے نا عبارت یہ کسی انسان کی ہے، یہ 3 آیات کسی انسان کے کلام ہے ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ وہ کلام ہے۔ تو رب نے فرمایا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ الحمدللہ دوستان محترم، یہ عظمت قرآن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ سب سے بڑی شکست کی علامت ہے۔ قرآن کو جلانا اس سے بڑی یہودیوں کو، عیسائیت کو اس سے بڑی فاش شکست نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن نے دی ہے یہ مقابلہ نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے۔ وہ ایک ڈاکٹر شائستہ نا، اس نے یہ الفرقان کے نام سے، الفرقان الحق کے نام سے قرآن کے مقابلے میں لکھا اور اربوں روپیہ خرچ کیا اس پر، کہ یہ قرآن ہے، قرآن کے مقابلے میں آیا، مگر جس نے پڑھا اس کے بعد اس نے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا، منہ کی کھانی پڑی، مقابلہ نہیں کر سکے۔ آج جو قرآن کو جلانا ہے یہ شکست کی علامت ہے۔ بندہ لڑتا اسی وقت ہے جب اس کی کسی کے دلائل نہیں دیتا، جب دلائل میں بے بس ہوتا ہے تو پھر لڑنے کے لیے اتر آتا ہے۔ تو آج جو اگر قرآن کو جلایا جا رہا ہے تو یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ ہم جو آپ احتجاج کرتے پھرتے ہیں نا، ہم اس اپنے احتجاج سے ہمارا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم تو اب احتجاج کرنے والے اپنے آپ کو جگا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس کی مثال سادہ لے لیں کہ اگر جس طرح چوکی دار ہے تو چوکی دار گلیوں میں گھومتا بھی ہے، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، تو وہ چوکی دار کہتا ہے بھی جاگتے رہنا۔ بھئی اگر ہم نے جاگنا ہے تو تجھے رکھنے کی فائدہ کیا ہے؟ اگر گھر والوں نے جاگنا نہیں ہے بھئی سونے کی تو کیا ہم سوئیں گے اور تو جاگے گا، رکھوالی کرے گا۔ چوکی دار کا کام یہی ہوتا ہے، مگر وہ واضح کیوں دیتا ہے؟
وہ صرف اپنے آپ کو جگانے کے لیے کہیں میں نہ سو جاؤں. ہم جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ہمارا احتجاج اپنے آپ کو جگانے کے لیے ہے کہ کہیں جو غیرت رہی خیسی ہے نا وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے. اس لیے اپنے آپ کو جگا کے رکھنا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ کہ دیکھو ہلاکو خان کتنا بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے خون کی ندییں بہا دی، پانی جو تھا وہ خون کی رنگت میں تبدیل ہو گیا اور قرآن کے سارے نسخے جلا دیے گئے. اور پھر وہ بادشاہی کے اسٹیج پر بیٹھ کر شراب کے نشے میں لت پت ہو کر کہ ہے کوئی قرآن پڑھنے والا؟ اب کون قرآن پڑھے گا؟ تو 9 سال کا بچہ اپنا گریباں چاہ کر کہتا ہے ہلاکو خان اس سینے کے اندر رب کا پورا قرآن محفوظ ہے. اس نے ہلاکو خان کی بادشاہ کے محل کے اندر رب کا قرآن سنایا. جب وہ سوچ رہا تھا کہ اب قرآن پڑھنے والا نہیں رہا، اب قرآن نہیں رہا. ادھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، ادھر دیکھیں افریقہ کے اندر 2 سال کا بچہ رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. دیکھا سوشل میڈیا کا دور ہے، 2 سال کا بچہ ہے، یحییٰ اس کا نام ہے. ماں کہتی ہے کہ مجھے خواب آتی ہے، میں دیکھتا ہوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تشریف لاتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں اور وہ مجھے موتی پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کے حق میں ہے، یہ آپ کا ہے، لے لیں. اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھ پر فضل کیا اور پھر مجھے آوازیں آتی تھیں یحییٰ کی، زکریا کے بیٹا یحییٰ. کہ مجھے پھر نام یاد ہو، قرآن کی سورۃ الرحمن کی وہ آیت کہتی مجھے وہ یاد ہو گئی جس میں یہ ذکر تھا. کہتی جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا. کہتی جب اس نے ہوش سنبھالی ہے تو سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہے، وہ انگلی اشارہ کر کے وہ بتا رہا ہے کہ رب کے محبوب کا یہ کلمہ لکھا ہوا ہے. وہ 2 سال کا بچہ ہے، ہر میڈیا گیا ہے اور جہاں سے وہ غلط پڑھتا ہے وہ بچہ چھوڑتا نہیں جب تک وہ صحیح پڑھے نا. بچہ اس کے گلے میں جا کر لٹک جاتا ہے، چمڑ جاتا ہے. تو یہ اللہ کے قرآن کی ایک دلیل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے اپنے محافظ ایسے پیدا کیے ہیں. 2 سال کی عمر میں بھی اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو دوستو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن ایسا پڑھا جائے کہ گردن کٹ بھی جائے تو پھر بھی قرآن کا جاری و ساری ہو جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پڑھا ہے یہ امام حسین کا کمال نہیں، یہ پیچھے ماں کی تربیت کا کمال تھا کہ جس نے اگر دودھ پلایا ہے تو اللہ کا قرآن سنایا، جھولا امام حسین کو جلایا ہے تو قرآن سنایا ہے، آٹا گوندھ رہی ہیں تو رب کا زبان پر قرآن ہے، سلا رہی ہیں تو رب کا قرآن ہے، امام حسین کو دودھ پلا رہی ہیں تو رب کا قرآن ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب میرے امام حسین لاجپال کو قرآن سنایا ہے تو وہ نیزے پر چڑھ کر قرآن نہ سناتا تو پھر کیا سناتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا کو سلام کرو، میں تو کہتا ہوں پہلے فاطمہ کے کردار کو سلام کرو. ہاں جی، اگر فاطمہ کی گود نہ ہوتی تو آج میدان کربلا نہ ہوتا. دوستان محترم، اگر ہم حسینی ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. جب آخری رات تھی، صبح میدان لگنا تھا، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. کہا کم بختو، کبھی رات کو بھی جنگ دیکھی ہے؟ جنگ کے اصول کے اندر یہی تھا کہ راتوں کو جنگ نہیں ہوتی، دن کو ہوتی. کہا دن کو ہوتی یا رات کو؟ کہا دن کو. کہا پھر ابھی کر لینے آگے ہو، جاؤ ایک رات کی مہلت دو. کیا سوچنا؟ کہا سوچنا نہیں، سوچنے کے لیے 8 دن بہت تھے. آج رات ہم رب کا قرآن پڑھنا ہے، رب سے باتیں کرنی ہے. دوستان محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم تو ایک تو قرآن نہیں پڑھتے، ایک تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر آج کا موبائل ہے اس کا بڑا فائدہ ہے، یقین جانے کا بڑا فائدہ ہے. میں نے خصوصاً فائدہ ابھی لیا، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے. اب حج پر تھے تو یقین جانے کا موبائل تھا تو رستے چلتے ہوں میں بھی قرآن میں پڑھ رہا تھا. آتے اور جاتے تو میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے، ورنہ کیا تھا. آج آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کے پاس موبائل ہے. اب وہ پھر علماء نے آپ کو اجازت بھی دی تھی کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب لیٹے لیٹے تو قرآن پڑھ سکتے ہیں. کتنی آسانی ہو گئی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے موبائل آپ کے پاس، اس کو کھولے پورا قرآن
آپ کے پاس آئے. اچھا جن کو بزرگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں آئے, تو کم سے کم وہ بولیں گے فلاں صورت مجھے سننی ہے, تو وہ بھی تو شروع ہو جاتا ہے. اب کتنی آسانی آ گئی. وہ پڑھنے نہیں آتا, کم سے کم لگا کر اس کو اپنے تکیے کے پاس رکھ دیں اور قرآن سنتے سنتے ہی سو جائیں. تو موت اور نیند جو نا موت کی بہن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے انسان کا سونا ہے ویسے انسان کا مرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میری موت جب ہو تو میں درود پڑھوں, آپ سونے کے ٹائم درود پڑھنے کا وظیفہ بلا دیں, کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے, اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. چاند اور سورج اپنے اپنی جگہ بدل سکتے ہیں, مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں بدل سکتا. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جیسے انسان کا سونا ہے ویسے انسان کا مرنا ہے. تو کتنا اچھا ہو کہ ہم سونے کے ٹائم اگر ہم معمول بنا لیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے سو جائیں, تو جب ہم آخری وقت ہوگا, ادھر اسرائیل آئے گا, تو ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے. ہم پڑھیں گے نہیں, رب کائنات کی قسم ہے تمہاری زبان پر, اللہ خود تمہاری زبان پر اس پر جاری کر دے گا. جاری کرنا میرے رب کا کام ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں, قبروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں. کیوں؟ انہوں نے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھا ہے. اللہ نے ان کو قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. مگر میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, اللہ مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے. آج کی نشست میں میری گفتگو کا ٹائم ہوا چلتا ہے, آخری موڑ اور پوری میری گفتگو کا نچوڑ کہ اگر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں گا تو جواب تقریباً زیادہ یہ آئے گا, یا تو اس لیے آتا کہ قرآن پڑھیں گے, میں میرے والدین فوت ہو گئے, ان کے اصحال ثواب کے لیے میں پڑھتا ہوں, نیت ہے میں پورا قرآن پڑھوں گا پھر انشاءاللہ اس کا میں اصحال ثواب بھیجوں گا. یا تو بندہ اس لیے پڑھتا ہے, یا پھر اس لیے پڑھتا ہے کہ چلو گھر پر برکت ہو جائے. دکاندار دکان کھولتا ہے اور سورۃ الرحمان کی تلاوت کیوں کر رہے ہو, کہ سورۃ الرحمان کی دکان کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے. گھر پر سورۃ بقرہ پڑھ رہی 40 دن کے لیے, بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کسی نے بولا کہ 40 دن پڑھیں گے تو گھر کے اندر کوئی اثرات سارے ختم ہو جاتے ہیں, یہ وظیفہ ہے. یا پھر قرآن پڑھنے والے کے مرنے والے کی روح نہیں نکل رہی, چلو سورۃ یاسین پڑھیں تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے. آپ بتائیں ایمانداری سے, کیا قرآن مارنے کے لیے آیا یا روح نکالنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں, یہ تو مردوں کو بھی زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے آیا ہے. تو دوستو, نہ تو برکت کے لیے قرآن پڑھا جائے. میری گزارش چھوٹی سی ہے, آج کے بعد جب انشاءاللہ آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مزہ دے گا, دل کے زنگ اتریں گے. قرآن کس لیے پڑھا جائے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابہ آپ کا دل کرتا ہے کہ رب میرے سے ڈائریکٹ بات کرے. کیا کرے؟ ڈائریکٹ بات کرے. صحابہ مچل گئے, کہا یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے, بغیر دیکھے رب کو سجدہ کیے ہوئے دیکھا نہیں ہے. یا رسول اللہ اب تو دل کرتا ہے کہ رب کو دیکھ کر سجدہ کرے. صحابہ مچل گئے, یا رسول اللہ کس کا دل نہیں کرتا کہ رب ڈائریکٹ بات کرے؟ آقا علیہ السلام فرمایا پھر اللہ کا قرآن کھولو, رب ڈائریکٹ بات بندے سے بات کرتا ہے. یقین جانیے گا, جب آپ وضو کریں تو قرآن اس لیے کھولیں کہ مولا تو بندے سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے. مولا میں تو تیری گفتگو سننے کے لیے تیرا قرآن پڑھ رہا. یقین جانیے یہ قرآن کی حلاوت انشاءاللہ نصیب ہوگی, برکت بھی آپ کو ملنی ہے, ثواب بھی آپ کو ملنا ہے. جو آپ کے والدین کو صالح ثواب وہ بھی سب چیزیں خود بخود ہی ہو جانی ہے, مگر قرآن برکت کے لیے خدا نہ پڑھا جائے. گھر پر یہ مصائب و لام اور یہ جادو یہ اس سے لیے نہ پڑھا جائے, سب خود ختم ہو جائے گا. مگر قرآن جب بھی پڑھا جائے اللہ کی ملاقات کے لیے پڑھا جائے. اللہ کی بولو اللہ کی ملاقات کے لیے. مولا تو ڈائریکٹ بندے سے بات کرتا ہے. تو جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہٹے گی. ہم نہ پڑھ رہے ہوتے کسی سے کلام بھی کر رہے ہیں, کیوں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رب ہم سے بات کر رہا ہے, ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا, بخاری شریف حدیث ہے کہ قرآن ایک رسی ہے, ایک سر آپ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا سر آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے.
جو ڈائریکٹ بندے کو فیض ملتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے آج کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے اس نیت سے کہ میں چاہتا ہوں کہ رب میرے سے کلام کرے، رب میرے سے گفتگو کرے، مولا میں تیری گفتگو سننے کے لیے تیرا کلام پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ قرآن آپ کی زندگی کے اندر ضرور تبدیلی لائے گا، وہ لاتا ہے۔ قرآن تو ایسا ہے کہ اگر پہاڑوں کے پاس ہی پڑھا جائے تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں، پہاڑوں کے اندر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن میرے آقا کی اونٹنی پر، میرے آقا اونٹنی پر سوار ہوتے، قرآن وہاں نازل ہوتا تو قرآن اونٹنی کے جوڑوں کے اندر ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آتی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ، میرے آقا کی اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ جبریل کہتے ہڈیاں نہیں ٹوٹ رہی، اللہ کا قرآن اتر رہا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے۔ یہ تو جانوروں کی ہڈیوں سے بولنے کی آوازیں آتی ہیں، پتھروں سے بھی آوازیں آتی ہیں اور پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی ہیں۔ اس لیے قرآن کو قرآن سمجھے جائیں۔ اگر ہم قرآن سے محبت کرتے ہوتے، اگر ہم صبح و شام اس کی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے، شاید آج یہ نوبت ہم پر نہیں آتی کہ ہمارے قرآن کو جلایا جاتا، ہمارے قرآن کو پھاڑا جاتا۔ ہماری قرآن سے دوری اور ہماری قرآن سے محبت یہ بتا رہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے موقع دیے ہیں۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے، اپنے موبائلوں کے اندر قرآن کو مکمل کیجیے۔ تھوڑی سی ایم بی لگتی ہیں، بہت کم لگتی ہیں، اور آپ چلتے پھرتے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، سوتے جاگتے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری نیند بھی ایسی کر دے کہ اس نیند کے ٹائم بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، اور جب موت آئے اللہ درس قرآن کا صدقہ ہماری زبان پر اللہ کا قرآن جاری ساری ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا